بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین. ایک طرف اگر کرونا کی وجہ سے زیادہ تر خبریں جو ہے نا وہ جسے ہماری زبان میں بری خبریں کہتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ ایسی نہیں ہے جس پہ آدمی خوش ہو جائے، لیکن ایسی ہی صورتحال میں کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور وہ افغانستان کی سمت سے جو آ رہی ہے وہ کافی امید افزا ہے، اور نظر ایسا آ رہا ہے کہ افغانستان میں انشاءاللہ حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. امن کے امکانات جو ہے وہ بہت زیادہ روشن نظر آ رہے ہیں. طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا فروری 29 کو، تو اس کے بعد تھوڑا سے حالات کچھ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے مشکل ہوتے جا رہے، لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ تو افغانستان حکومت کی طرف سے جو قیدیوں کی رہائی تھی اس میں کافی تیزی آئی، اور 3,000 سے زیادہ قیدی جو ہے اس کو رہا کیا گیا، اور یہ 2,000 جو باقی ہے اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ وہ بھی شارٹلی انشاءاللہ ہفتہ میں اسی ہفتے ہی ہو سکتا ہے کہ اس کو ریلیز کیا جائے، کیونکہ دوسرے ہی ہفتے یہ قطر میں ایک تو امریکہ اور طالبان کے مذاکرات، ابھی جو امپورٹنٹ جو فیز ہے وہ افغان ٹاکس یعنی بین الافغانی مذاکرات، ان کے لیے زمین تقریباً مکمل طور پر ہموار ہو چکی ہے. طالبان کی طرف سے ہوم ورک ہو چکا ہے، ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے، افغان حکومت سے بھی ہوم ورک ہو چکا ہے، ٹیم جو ہے اس کو بنایا گیا ہے، ابھی شارٹلی جو ہے ان کا آغاز بھی ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور اچھی خبر ہے. اسی طرح دوسرا جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے جو اچھے ہوتے ہوئے تعلقات ہے. پاکستان کے ملٹری چیف جنرل باجوہ نے ISI کے ہیڈ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ افغانستان کا دورہ کیا، 2 دن کے لیے چلے گئے. افغان حکام کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور اس سے نظر آیا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں مل کے جو پاکستان نے جو کردار ادا کیا تھا اب امریکہ اور طالبان کے مذاکرات میں، انشاءاللہ اس سے بڑھ کے اب پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ بین الافغانی مذاکرات میں بھی وہ کردار ادا کرے. نمبر 2 پاکستان نے ایک ایسے شخصیت کو جو ہے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو فار افغانستان صادق خان کو جو اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور ہر طرف سے اس فیصلے کو جو ہے بہترین فیصلہ جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ صادق خان جب افغانستان میں سفیر تھے تو واحد سفیر رہے ہیں جو ایک تو بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو تھے. افغانستان میں مختلف جو ایتھنک گروپ ہے یا جو پولیٹیکل گروپ ہے یا جہادی ریلیجس گروپ ہے، سب کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات جو ہیں وہ رہے ہیں، سب کے ساتھ ابھی بھی وہ رابطے میں ہیں. تو افغانستان پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ہائیسٹ لیول پہ جو ہے اپریشیٹ کیا گیا. اسی طرح صادق خان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس نے فوری طور پر جو میرے خیال میں اپنے کام کا جو آغاز کیا بڑی پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ، اس نے پہلا جو آئیڈینٹیفائی کیا جو اسے ہم ایریٹنٹ کہتے ہیں، پہلا ایریٹنٹ جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت، برآمدات اور درآمدات کے حوالے سے جو مشکلات تھے، غلام خان چیک پوسٹ پہ، تورخم چیک پوسٹ پہ یا چمن چیک پوسٹ پہ، ان کو فوری طور پر جو ہے ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور افغانستان کے ساتھ غلام خان کے جو انٹری پوائنٹ ہے اس کو بھی کھولا جا رہا ہے. افغانستان میں اس وقت جو حالات ہے وہاں پہ سبزیاں یا جتنے میوہ جات ہیں ان کا مسئلہ ہے لوگوں کو، تو پاکستان نے فوری طور پر غلام خان کے ذریعے بھی اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت پاکستان دے رہی ہے، اور میرے خیال میں نیکسٹ ویک میں غلام خان چیک پوسٹ بھی مکمل طور پر اوپن ہو جائے گا. صادق خان کا جو ٹارگٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ 2 ہے. نمبر 1 جو ہے یہی کہ تجارت کو افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے، اور جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں ان سب کو کھولا جائے. ابھی پہلے تو صرف تورخم اور چمن تھا، ابھی غلام خان کو بھی کھولا جا رہا ہے، شارٹلی جو کہتے ہیں تریمنگل وغیرہ، ارندو وغیرہ، ان کو بھی کھولا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور تیسرا اہم جو ٹارگٹ ہے ان کا وہ ہے افغانستان میں ویزے کی جو افغانوں کے لیے پاکستانی ویزے کی جو سہولت ہے اس کو جو ہے آسان بنایا جائے. اور یہ میں نے جو سنا ہے میرے خیال میں تو مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ صادق خان پہلی فرصت میں جو ہے وہ میکینزم ایسا ڈیولپ کر رہا ہے کہ افغانوں کو جو پاکستانی ویزا، کیونکہ افغانستان میں اگر 50 ایمبیسیز اور ہے، پاکستان سارے ایمبیسیز
को मिला के पाकिस्तान की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स पे जितना रश होता है वो उतना किसी पे भी नहीं होता है। तो पाकिस्तान ये रियलाइजेशन जो है बहुत बड़ी बात है। और एक और डेवलपमेंट जो हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो यही है कि इंटर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जा रही है ताकि दोनों पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के दरमियान जो है उनको ताल्लुका और ये जो इंटरेक्शन है उनको बढ़ाया जाए। ताजरों और सनतकारों की कमेटियाँ बनाई जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम पेशरफ्त हो रही है। सिर्फ एक ही डर है छोटा सा, वो यही है कि जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं तो कोई ना कोई वाक़या हो जाते हैं रीजन में। अभी रीजन में जो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो टेंशन बढ़ी है उससे कुछ लोगों का ये इजहार कर रहे हैं डर का या फेयर का कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान या हिंदुस्तान जो है इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल करे। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए कि ये जो पेशरफ्त हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी बात है, दोनों मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक है, कुछ जो स्पॉयलर्स है जिसकी तरफ पाकिस्तान अक्सर इशारा करता है वो इस वक्त भी एक्टिव है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हाईएस्ट लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कम किया जा रहा है। तिजारत, वीज़ों के हवाले से, अफगानिस्तान अमन के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आई एम प्रिटी श्योर, जो एतमाद है, मुझे पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो चीज़ें हैं ये सारे मिल के बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात को भी हर सूरत में कामयाब बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।